پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر غسل میں کسی کی مدد کی جائے، اگر دوسرا شخص آپ کی مدد کرے جسم تک پانی پہنچانے میں، تو غسل باطل ہو جائے گا۔ غسل کے افعال کو خود انسان کو انجام دینا ضروری ہے، کسی سے مدد نہیں لینی چاہیے، مگر یہ کہ خود کسی وجہ سے پانی نہ ڈال سکتا ہو، پانی نہ پہنچا سکتا ہو، مجبور ہو کسی وجہ سے، تو جو کام خود نہیں کر سکتا دوسرے کی مدد لے سکتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شاید بعض لوگ یہ تصور کریں کہ غسل کے وقت روح قبلہ ہونا چاہیے، جیسے بعض لوگوں نے پوچھا، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ غسل انجام دینے کے لیے روح قبلہ ہونا ضروری نہیں ہے، جس طرح بھی آپ کا رخ ہو مسئلہ نہیں ہے، غسل انجام دیں، غسل صحیح ہے۔ اسی طرح سے شاید بعض لوگوں کا تصور یہ ہے کہ جنابت کے بعد مثلا فوراً غسل کرنا ضروری ہوگا، یہ واجب نہیں ہے، فوراً غسل کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ نمازوں کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے جن کے لیے طہارت شرط ہے غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز کا وقت داخل ہو گیا، اب نماز آپ کے اوپر واجب ہے، تو جب آپ نماز پڑھنا چاہیں تو غسل شرط ہے کہ پہلے جا کر غسل کریں، اس کے بعد نماز انجام دیں۔ اسی طرح سے اگر مثلا طواف انجام دینا ہو، طواف واجب، یا اسی طرح سے دوسرے تیسرے وہ کام جن کے لیے طہارت شرط ہے، مثلا مستحبی نمازیں بھی اگر پڑھنا چاہتے ہیں، نوافل اگر پڑھنا چاہتے ہیں، مثلا رات کو جنوب ہے اور آپ نماز شب پڑھنا چاہیں تو غسل کرنا ضروری ہے۔ مستحب نمازوں کے لیے بھی اور واجب نمازوں کے لیے بھی طہارت شرط ہے، غسل شرط ہے، وضو شرط ہے، ان کے بغیر نہ مستحب نماز ہوگی نہ واجب نماز، لہذا فوراً غسل کرنا واجب نہیں ہے، نماز کے اوقات میں آپ غسل کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ جنابت کے فوراً بعد غسل کریں، جیسے حیض، نفاس اور استحاضے میں بھی اسی طرح سے ہے کہ حالت حیض میں نہ رہیں، حالت استحاضہ میں نہ رہیں، حالت نفاس میں، اسی طرح حالت جنابت میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، فوراً غسل کریں۔ اچھی بات ہے کہ انسان جس قدر بھی ہو طہارت کے ساتھ بیٹھیں، بہت ہی اچھا ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ غسل جنابت کے بعد کب تک ہم نمازیں انجام دے سکتے ہیں؟ غسل جنابت انجام دینے کے بعد جب تک کوئی ایسا کام جو وضو کو باطل کرتا ہو آپ سے سرزد نہ ہو، اس وقت تک آپ کا وضو باقی ہے، آپ کا غسل باقی ہے، آپ نمازیں پڑھ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جس کے لیے طہارت شرط ہے، مگر یہ کہ جیسے ہی کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے کہ جس سے وضو باطل ہو جاتا ہے، مثلا سو جائے، نیند آ جائے، اور اسی طرح سے واش روم جائے مثلا، یا مثلا معدے کی ہوا خارج ہو جائے تو وضو باطل ہو جاتا ہے، اب آپ کو نمازوں کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ تو جب تک کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو آپ کا وضو باقی ہے، طہارت آپ کا باقی ہے، آپ ہر کام کر سکتے ہیں جس کے لیے وضو اور غسل شرط ہے۔ اور پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ غسل جنابت انجام دینے کے لیے نماز کے وقت کا داخل ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ انتظار کریں مثلا کہ نماز کا وقت داخل ہو تو غسل کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ نماز کے وقت سے پہلے آپ غسل جنابت کر سکتے ہیں، غسل حیض کر سکتے ہیں، غسل نفاس مثلا کر سکتے ہیں کہ انجام دیں۔ خود غسل جو ہے وہ عبادت ہے، آپ انجام دے سکتے ہیں، صرف یہ خیال رہیں کہ آپ نماز کی نیت سے غسل نہ کریں، کیونکہ نماز کا وقت ابھی تک داخل نہیں ہوا۔ ضروری ہے کہ واجب نماز پڑھنے کی قصد سے نہ کریں، جب تک نماز کا وقت داخل نہ ہو، ابھی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا تو آپ واجب نماز کی نیت سے غسل نہ کریں، بلکہ مستحب امور کے لیے غسل کریں، یا ایسے ہی قربتاً الی اللہ مثلا غسل کریں۔ ہدف یہ ہو کہ جب آپ بغیر وقت نماز غسل کرنا چاہتے ہیں تو ہدف اور نیت یہ ہو کہ میں جو ہے جنابت سے پاک ہونا چاہتا ہوں، اس نیت سے غسل جنابت کریں،
یا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، یا کوئی اور مستحب کام آپ کا ہے انجام دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے مثلا طہارت مستحب ہے تو آپ غسل کر سکتے ہیں۔ تو غسل کے لیے نماز کا وقت داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے جیسے ہی انسان جنوب ہو جائے تو انسان اسی جنابت کو دور کرنے کے لیے وہ غسل کرے کہ میں حالت جنابت سے خارج ہونا چاہتا ہوں، میں حالت طہارت میں آنا چاہتا ہوں۔ مطلوب ہے بس مستحب کی نیت سے غسل جنابت انجام دیں اور یہ انسان کے لیے بہتر ہے۔